اور 13 سالہ مکی زندگی اس صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. 13 سالہ مکی زندگی، ہر اتار چڑھاؤ، ہر مشکل دیکھی ہے. بالآخر وہ لمحہ آیا کہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کہ محبوب اب مکے سے ہجرت فرما جائیے اور مدینہ طیبہ چلے جائیے. اب وہ لمحہ کہ رات کا وقت ہے تو کافروں نے باہر پہرا لگا لیا کہ آج نہیں چھوڑنا، آج نہیں چھوڑنا، آج نہیں چھوڑنا ہے. اسی دوران حضرت مولا علی کو بلایا گیا، کہا علی یہ بستر تیرے حوالے ہے، ان کی امانتیں صبح ان کو دے کے واپس آ جانا، میں اللہ کے حکم سے یہاں سے نکلنے جا رہا ہوں. اب دشمن باہر کھڑا ہو تو حضور فرما رہے ہیں کس کو؟ جو شیر خدا ہے. کون ہے شیر خدا؟ جس کے روب اور دبدبے سے زمانہ ڈرتا ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ تو میرے بستر پہ سو جا. یار توجہ کرنا، مولا علی نے ایک بار بھی نہیں کہا محبوب میرا کام بستر پہ تھوڑا ہے. یہ باہر جو الو کے پٹے کھڑے ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے مجھے بھیجے نا. فرمایا نہیں، جب حضور نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی. جو یار نے حکم دے دیا وہ دے دیا. اب اس میں تغیر و تبدل نہیں. یار نے جہاں کھڑا کر دیا ہو جاؤ بس. اب فرمایا کہ ان کی سنو امانتیں. کن کی امانتیں؟ جو باہر قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. ذرا چشم تصور میں منظر لا، میرا اور تیرا محبوب کتنا بڑا امانت دار ہے. جو پکے دشمن تھے نا، دشمن، وہ اپنی بیویوں بچوں کے پاس دوستوں کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھواتے تھے، اس کے پاس رکھواتے تھے جس کو زمانہ امام الانبیاء کہتا ہے. اب حضرت مولا علی کو لٹایا. ادھر رات کا 1:30 پہر ہوا. ابو جہل کہتا ہے پکڑ لو. جیسے ٹینشن میں آئے ادھر حضور نے اپنا در دولت کا دروازہ کھولا. ایمان سے بتانا دشمن سامنے ہو تو لوگ دروازے بند کرتے ہیں، پر میرے محبوب کی شان رحمت دیکھ، دشمن سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا در دولت کا دروازہ کھولا. ابو جہل بول کے کہتا ہے آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کے نبی ہوں؟ فرمایا ہاں میں آج بھی کہتا ہوں میں رب کا آخری نبی ہوں. کیا جملے تھے اور کیا مکے کی گلیوں کا سما تھا. ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے سورہ یاسین پڑھی، پھونک ماری تو قرآن کہتا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. محبوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تجھے دیکھتے ہیں لیکن رب نے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے.